سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ عمل یہ یکسبون کا جو لفظ ہے، اگر ہم اس کو ادھر لے آتے ہیں، ادھر دیکھیں ذرا غور سے، یکسبون اصل میں لفظ جو ہے وہ سے حرفی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سے حرفی۔ اس کو ہم فعل کہتے ہیں، مصدر کہتے ہیں، روٹ ورڈ کہتے ہیں، جس پہ عربی بنی ہوئی ہے، اردو بنی ہوئی ہے، وہ 3 حروف پہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل۔ اب اس سے میں اگر یہ واو نون ہٹا دوں اور یہ یا ہٹا دوں، یہ یا کس لیے ہے؟ 3rd پرسن کے لیے، اس کو میں ہٹا دیتا ہوں۔ یہ واو نون کیا ہے؟ یہ پلورل کے لیے ہے، مذکر کے لیے۔ درمیانے کیا رہ گیا؟ کسبا۔ یہ دیکھیں کسبا اصل لفظ یہ ہے۔ اردو میں آپ کسب کہتے ہیں۔ کسب کس کو کہتے ہیں؟ کاسب، الکاسب حبیب اللہ، اچھا عمل کرنے والا اللہ کا کیا ہے؟ دوست ہے۔ کاسب کام کرنے والا۔ تو یہ کون سا کام کرتے؟ کام تو کرتا رہا، کام تو کرتا رہا یہ، لیکن یہ قرآن کے خلاف بات کرتا رہا۔ یہ قرآن کے سامنے نہیں بیٹھتا تھا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، بلکہ یہ کہہ رہا، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ جو کرتوت کرتا رہا قرآن کے بارے میں، قرآن سے دور بھاگی ہو گیا تھا اور قرآن کے بارے میں طرح طرح کے الزامات لگاتا تھا اور کہہ رہے یہ تو پرانے زمانے کے قصے کہانی ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے دل پر کیا ہے؟ زنگ لگ گیا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زنگ سے ہمارے دلوں کو کیا کریں؟ محفوظ رکھیں۔ ہر وقت دعا مانگے اللہ سے۔ جس کے دل پہ زنگ لگ گیا وہ قرآن کے قریب نہیں آئے گا، اور قرآن سے جو باغی ہو گیا اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ اللہ کے کلام میں ہے۔ اللہ کا کلام ہاتھوں میں نہیں ہے تو پھر کیا چیز ہونی چاہیے ہمارے ہاتھ؟ یہ مسجد کس کی ہے؟ ہاں؟ آپ کی ہے؟ تو اللہ کی مسجد میں کس کی کتاب ہونی چاہیے؟ اللہ کی کتاب یہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کو بورڈ پہ کیوں نہیں لایا جاتا ہے؟ بورڈ پہ ڈسپلے کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے آپ باہر کیا کرتے ہو؟ بینر لگاتے ہو یا نہیں لگاتے ہو؟ اب یہاں کوئی لیڈر کا جلسہ ہوتا تو آپ کہتے یہاں بھی لگا ہوتا بینر، وہاں بھی لگا ہوتا، وہاں لگا ہوتا، یہاں، اور قرآن کے لیے کوئی بینر میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ 14 اگست کے موقع پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی ایک بینر کے اوپر قرآن کی کوئی آیت نہیں لگائی گئی، جبکہ یہ ملک قرآن کے لیے حاصل ہوا تھا۔ تو ہمارے دلوں پر کیا ہے؟ زنگ لگ گیا ہے نا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں آگے؟ جب ان کے یہ کرتوت تھے، یہ کرتوت کیا کرتے تھے، یہ عمل کیا کرتے تھے، تو اللہ فرماتے کلا، اب دوبارہ کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو، ہرگز نہیں۔ کل کیا ہوگا؟ انہم، بے شک، ہم یہ لوگ، اس طرح کے لوگ جو ہے، ان مانے سے، رب کے مانے رب، اور ہم کے مانے اپنے، اپنے رب سے یہ لوگ بے شک، یوم اذن، یوم کے مانے دن، دن، اور آگے لفظ کیا ہے؟ اذن، اذن کے مانے اس دن، اس دن یہ لوگ اپنے رب سے بے شک کیا ہوگے؟ لفظ یہ ہے، لام کے معنی علادہ ضرور، میم کے معنی والا، اور آگے لفظ حجبہ۔ اب حجبہ لفظ آ گیا اور واو نون اس کی جمع ہے، یہ علادہ لفظ ہے، یہ علادہ لفظ ہے، یہ علادہ ہے، اصل لفظ یہ ہے۔ اسی لفظ سے حجاب، آپ کہتے ہیں نا حجبہ، حجبہ سے کیا ہوتا ہے؟ حجاب، حجاب کے معنی پردہ۔ کون سا پردہ؟ جو آپ کو نظر نہ آئے،
وہ پردہ نہیں جو عورتوں کا پردہ، حجاب نہیں ہے یہ. حجاب جب ہو جائے گا تو کسی کو نظر نہیں آئے گا، دوسرا آدمی اس کو نظر نہیں آئے گا. پھر تو یہ لوگ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کل قیامت کے دن یہ اپنے رب کے دیدار سے کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے. یہ سزا ہے. ایک جو ہم لوگ کہتے ہیں وہ حجاب جو عورتیں پہنتی ہے، ایک ہے جلباب. جلباب یہ جلابیب قرآن میں آیا ہے، یہ نہیں آیا ہے عورتوں کے لیے، یہ نہیں آیا ہے. کون سا آیا ہے؟ یہ آیا ہے. حجاب اور جلابیب میں فرق ہے. جلباب اس کو کہتے ہیں کہ چادر اوڑھ کر کے اس کا جو آگے کا سرا ہے وہ یہاں تک پہنچ جائے تاکہ اس عورت کی نگاہیں کیا ہو جائے؟ عورت کی نگاہ زمین کی طرف ہو جائے اور دوسرا انسان اس کی آنکھوں کو نہ دیکھ سکے، لیکن اس کا چہرہ نظر آنا چاہیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ چہرہ اس لیے نظر آنا چاہیے تاکہ کوئی آدمی اس کو ستائے نہیں. اب خواتین ہو، بڑے گھرانے کی ہو، انبیاء کرام کے گھرانے کی ہو، وہ اگر چہرہ بند کر دے تو کیا پتہ چلے گا کس کے گھرانے کی. اس لیے جو پردہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہے اور یہاں ہے تاکہ چہرہ کیا ہو؟ نظر آئے، باقی جسم نظر نہ آئے. اس کو کہتے ہیں جلباب. اس کو ہم نہیں کرتے. ہم نے کون سا کر دیا؟ ایسا حجاب بنا دیا کہ آنکھ سے تمام دنیا وہ کیا کرے؟ دوربین لگا کر دیکھے اور ہم بھی اس عورت کو دیکھے. جتنا اس کے اندر چکر بازی ہے یہ جو ہم لوگ لگا رہے ہیں، اور اس میں کوئی اور نہیں ہے، بتا دو آپ کو. پھر بھی بہتر ہے. چلو جی، ایک اور پردہ ہے ہمارے علاقوں میں. وہ ایک ایسا پردہ ہے کہ یہاں سے ٹوپی ہوتی ہے اور اس کو لگا کر کے اس کے سامنے کوئی 10 سوراخ ہوتے ہیں کہ تمہیں تو کوئی نہ دیکھے لیکن تم تو ہر آدمی کو، عورت کو، مرد کو دیکھو. وہ عورت ہر ایک کو دیکھتی ہے؟ نہیں دیکھتی ہے. عورت کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو کیا کرے؟ مرد کو چاہیے کہ پہلے مرد کو کہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو کیا کرو؟ نیچے کرو. اصل میں ہمارا محور یہ لفظ نہیں تھا، لیکن میں حجاب کی طرف آپ کو آ رہا تھا کہ حجاب کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو کیا کر دے؟ اپنے دیدار سے کیا کر دے گا؟ یعنی اللہ کو نہیں دیکھ سکے گا. حجاب میں رہے، پردے میں رہ جائیں گے. جیسا اندر کوئی آدمی پردے میں ہے نا، وہ ہمیں کیا دیکھے گا؟ ابھی دیوار لگی ہوئی ہے تو اس کے اندر کیا دیکھے؟ وہ حجاب میں ہے. اب ہم اسے محجوب ہو گئے. یہ لفظ ہے محجوب. تو یہ لام کے معنی کیا ہوگا؟ پھر اب ترجمہ کریں. ضرور. میم کے معنی والے اور حجبہ کے معنی پردے میں، اوٹ میں رہنے والے. اب آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ کرتوت کرتے رہے اوپر والے، کل قیامت کے دن ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ میرے جو محبوب بندے ہیں وہ تو میرے دیدار کریں گے، میں ان پہ سلام بھیجوں گا، لیکن یہ اپنے رب سے اس دن کیا ہو جائیں گے؟ پردے میں رہیں گے، محروم ہو جائیں گے اللہ کے دیدار سے. اللہ فرماتے ہیں ثم، پھر کیا ہو جائے گا؟ ثم، پھر انہم، بے شک ان کو، بے شک یہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ لام پھر آ گیا. لام کے معنی ضرور، اور آگے واو الف کس کے لیے؟ سب. اب یہ سوال، یہ لفظ سوالہ اس طرح ہے. اس کو اگر آپ اس طرح کریں گے سولائے، یہ لفظ اس طرح ہے روٹ ورڈ کے لحاظ سے. سولائی کے معنی کیا ہے؟ جھونک دیا جائے گا، واصل جہنم کر دیا جائے گا. اس کو جلانے کو کہتے ہیں. ضرور پھینک دیا جائے گا.
یعنی اگر جمع کے سیرے میں جائیں گے ڈال دیے جائیں گے کس میں؟ جہنم میں، دوزخ میں. ثم انہم، پھر یہ کیا ہو جائیں گے؟ لسوالو، سوال فلو سے، فلائی سے، فلائی کے معنی مل جانا یا جلس جانا، آگ میں تپ جانا، اور دوزخ کی آگ میں کیا ہو جائیں گے؟ یہ داخل ہو جائیں گے، ہاں واصل جہنم ہو جائیں گے. آگے رب نے فرمایا ثم یقال، پھر کہا جائے گا، ان سے کہا جائے گا، ہاذا، یہی ہے، وہ یہی ہے وہ مقام، تم کرتے تھے، کن کے معنی کرتے تھے اور تم کے معنی تم کرتے تھے، بھی اس کی تکذیب کرتے تھے. تم یہ کہتے تھے کہ کس نے جہنم دے گی، کس نے دوزخ دے گی، کس نے کل دیکھی ہے. تم تو یہ باتیں کرتے رہے، آج وہ دن آ گیا اور اب اسی جہنم میں ہمیشہ تم رہو گے. یہ سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو متففین لوگ ہیں، جن کی دنیا میں اس قسم کا رول رہا ہے کہ جنہوں نے قرآن سے دوری اختیار کی، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، قرآن کے مطابق عمل نہیں کیا، قرآن کی دعوت کو لوگوں تک نہیں پہنچایا. اور قرآن کے بارے میں پھر طرح طرح کی باتیں کون کرتا ہے؟ جب قرآن کا کوئی مطالعہ نہیں کرتا ہے تو پھر وہ طرح طرح کی باتوں میں لگ جاتا ہے. لیکن جب ریسرچ کرنے لگتا ہے، جب آدمی قرآن کی فکر میں لگ جائے تو کہتے ہیں یار میں اس کو بھی دیکھوں، اس کو بھی دیکھوں کہ اس کا کیا معنی ہوگا. پھر معنوں کی تلاش میں رہتا ہے، وہ پھر انگلیاں نہیں اٹھاتا ہے، وہ چاروں انگلی اپنی طرف کرتا ہے، ایک انگلی کسی اور کی طرف کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو آپ کو موقع ملا ہے، یہ بڑا زبردست موقع ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھائیں تاکہ قرآن مجید کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے، اور کل دنیا سے جائیں تو کچھ نہ کچھ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہو، ہمارے دل و دماغ میں موجود ہو. اس لیے یہ پروگرام کرایا جاتا ہے تاکہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوں. اب اس پروگرام کے حوالے سے اگر کوئی آپ کو سوال ہو، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو آپ ضرور سوال بھی کر سکتے ہیں تاکہ بات اور زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ جائے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک قرآن کا طالب علم بنے. میں بھی طالب علم ہوں، آپ بھی طالب علم ہیں. قرآن کا عالم صرف اللہ کی ذات ہے. اگر آپ سے کوئی کہے کہ وہ عالم تھا جو پڑھانے والا آیا تھا تو آپ کہیں نہیں عالم کوئی نہیں ہے. یہ وہ کیا تھا؟ طالب علم تھا. میں بھی طالب علم، آپ بھی طالب علم، اور KPK کے علماء بھی طالب علم ہیں، کراچی کے علماء بھی طالب علم ہیں. قرآن کا کوئی عالم صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات. باقی سب ہم قرآن کے طالب علم ہیں. ایک طالب علم کی حیثیت سے آج ہم قرآن کو سمجھ رہے تھے. انشاءاللہ آئندہ ان آیات کی مزید وضاحت ہوگی. ٹوٹل 36 آیات ہے سورۃ مطففین کی. ہم کہاں تک پہنچے؟ 17. اور زیادہ تقریباً اس سے زیادہ آیات موجود ہے. 19 آیات اور ہے. 19 آیات کو ہم 3 مرتبہ 3 کلاسوں میں پڑھیں گے. تو 3 کلاسوں میں جب پڑھیں گے انشاءاللہ بالکل کلیئر بات ہو جائے گی. آپ سے میری ایک درخواست ہے کہ آپ ترجمہ دیکھ کر کے آیا کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھ کر آیا کریں. جب آپ پڑھ کر آئیں گے تو پھر میرے لیے بھی آسانی ہوگی، آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.